السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ملک میں سیاسی ہنگامہ آرائی بدستور جاری ہے، معاشی حالات بھی دیکھیں تو آج ہی بتایا گیا ہے کہ اپریل میں جو انفلیشن ہے اس نے ہسٹورک 38% ہٹ کیا ہے، تو یہ اب تاریخ کی بلند ترین سطح بتائی جا رہی ہے۔ اپریل کے مہینے کی اگر ہم بات کریں کسی ایک مہینے کے، یوں مجموعی طور پر بھی مہنگائی کی شرح جو ہے اس سے لوگ اور عوام کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ معاشی حالات ایسے ہیں، IMF سے معاہدہ نہیں ہو پا رہا ہے، ملک میں ڈالر کی کمی ہے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ایسے میں الیکشن کیوں نہیں کرائے جا سکی، توجہ بھی انہی تناظر میں دی گئی کہ جی 21 ارب روپے جاری نہیں کیے جا سکتے، ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اسی ملک کے اور موجودہ حکومت میں جو بڑی اہم پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے سابق وزیر اعظم اور سینئر رہنما نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں جی رمضان المبارک میں 84 ارب روپے کی آٹے کی تقسیم ہوئی، جس میں سے 20 ارب سے زائد کی چوری ہوئی، غریب کو کیا ملا؟ کیا کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، وہ سن لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے، میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے۔ آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں، کیا کس کو آخری کیا ملا ہے اس غریب کو جس کے لیے آپ نے 84 ارب خرچ کیا؟ کیا ملا غریب کو؟ 9، 11 یہ نمبرز بتائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جان کی بازی ہار گئے اس آٹے کی جو مفت آٹا تقسیم ہو رہا تھا، جس کی کوالٹی کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھے، اس میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس تمام تر مناظر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھے۔ ایسے میں نگراں جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، یہ تاریخ کی کامیاب ترین اسکیم رہی، وفاق اور پنجاب نے مل کر اس کی جو ہے فنڈنگ کی، فنڈز فراہم کیے اور ان الزامات کی تردید کر دی ہے۔ ایسے میں اب مذاکرات بھی دوسری جانب ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے ایک ہی دن تمام ملک میں الیکشن ہو جائیں، تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی آئین کے تحت ہو جائیں، لیکن ساتھ میں عمران خان اب مختلف باتیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر 14 مئی تک باقی جو ماندہ اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں تو پھر ہم ایک ہی دن انتخابات کی بات پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ اگر آپ 14 مئی کے اندر اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں، ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، اس میں مجھے بدنیتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کہہ بیٹھا ہے کہ پنجاب کا الیکشن 14 ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم سیدھی طرح سپریم کورٹ پہ جا رہے ہیں پختونخوا کے الیکشن کے لیے، تو ہم پھر اپنے 2 صوبوں میں الیکشن کروا لیں گے۔ تو مذاکرات کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا ہے تحریک انصاف نے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں آتے تو ہم سڑکوں پر ایک بار پھر آئیں گے اور بڑی تحریک چلائیں گے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ بھی کیا ہے، خواجہ آصف نے اس پر رد عمل دیا ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ عمران خان نے جتنے قدم اٹھائے ہیں، جتنی چیزیں اناؤنس کی ہیں، ان کو ریورس کیا۔ یہ لانگ مارچ کہاں چلے گئے؟ اور یہ جو لانگ مارچ انہوں نے وزیر آباد والا کیا تھا، یہ بھی کسی کے کہنے پہ کیا تھا۔ آپ دیکھیں اس نے اسمبلیوں سے استعفے دیے، موو ناکام ہوئی نا۔ اگر آج اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو سانو وقت پہ پیدا ہونا سی نا۔ اس کے ہر فیصلے سے ہمیں سیاسی فائدہ الحمدللہ پہنچا۔ بالکل شروع کریں تاکہ مذاکرات مغروں رتن۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو جو بھی انہیں جڑا بھی چال آنا ہے گل لال ہے، کل گلا نہ رہ جی کہ میں نے یہ کرنا تھا، میں نے یہ کرنا تھا اور میں نے یہ کرنا تھا۔ جناب، تو اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے اور ساتھ ہی پوچھیں گے جو پرویز الہی کے گھر پر ایک ہم نے ایڈونچر سے بھرپور ریڈ دیکھی، اس کے بعد ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہے اور کیا واقعی مذاکرات کامیابی کی جانب بڑھیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ارشاد بھٹی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، عامر ضیاء صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں، حیدر وحید صاحب ماہر قانون تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ سب سے پہلے بھٹی صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں۔ سر ذرا بتا دیں آپ کے لیے آج کی اہم خبر کیا ہے؟ جو سابق وزیر اعظم فرما رہے ہیں وہ ہے، مذاکرات ہیں، الیکشن ہے، کن پر زیادہ فوکس کیا جائے؟ ذرا روشنی ڈالیں آپ کچھ۔ سب سے اہم خبر تو جو آپ نے شروع میں کی، مہنگائی۔ سب سے دسمبر 1973 کی مہنگائی ریکارڈ ساز تھی 37%، اور اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مطلب پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، اگر گراؤنڈ ریالٹیز میں دیکھا جائے تو ٹوٹ چکا ہے۔ سب سے بڑی خبر ہے مہنگائی، بے روزگاری، غربت۔
یہ مڈل کلاس ڈیفالٹ کر گیا ہے، غریب ڈیفالٹ کر گیا ہے، اور تنخواہ دار ڈیفالٹ کر گیا ہے، اور سفید پوش ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ راشن اور آٹے کی لائنوں میں یہ زرعی ملک میں 30 کے قریب لوگ جانے دے چکے۔ سب سے بڑی خبر ہے کہ سفید پوش دو آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر ہے کہ بجلی کا بل دیں، گھر کا کچن چلائیں، بیماری، شادی، بچوں کی فیس کیا کریں۔ سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ بدترین معاشی بحران، بدترین آئینی بحران، بدترین عدالتی بحران، بدترین سیاسی بحران، اور اوپر سے بدترین گورننس، بدترین حکومت اور بدترین حکمران جن کو کچھ پتہ نہیں ہے عوام کا، 24 کروڑ کا۔ عمران خان فوکس ہے، عمران خان کا مکو ٹھپنا ہے، الیکشن سے بھاگنا ہے، اور سپریم کورٹ کو کے سامنے جعلی پارلیمنٹ کو کھڑا کرنا ہے۔ بقول ان کے یہ جعلی پارلیمنٹ تھی۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہ 75 سالہ تاریخ میں اتنے بحران کبھی نہیں آئے جتنے اس وقت ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ وہ چور تھے، یہ وہ ملزم تھے، یہ وہ مجرم تھے جو کل تک جیلوں میں وہ پیشیوں پہ گھوم رہے تھے۔ اس بدترین نظام کی وجہ سے، اس ناکارہ نظام کی وجہ سے، جس کا ہم نے نام جمہوریت رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج یہ اقتدار میں ہے اور مزے لٹ رہے ہیں۔ تو بھٹی صاحب، جب یہ آڈیوز آتی ہیں، آڈیو لیکس ہوتی ہیں، ویڈیو لیکس ہوتی ہیں، جو انکشافات، جو کانٹینٹ اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد یہی جماعتیں، یہی لوگ جن کو آپ چور کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہماری بے گناہی ثابت ہو گئی، تو اس پر بھی تو تبصرہ فرمائیے گا جو ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے آڈیو لیکس کا۔ نہیں، آڈیو لیکس تو میٹر ہی نہیں کرتی نا، میٹر کرتا ہے سرے محل تھا، خریدا گیا، بیچا گیا، کوئی منی ٹریل۔ ایون فیلڈ تھا، ہے، اور کوئی منی ٹریل۔ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، ٹی ٹی اسکینڈل، ٹی ٹی راج کپور، پیناما لیکس، میٹر یہ کرتے ہیں، اور اسی طرح آگے آتے جائیں۔ میٹر یہ نہیں کرتا آڈیو لیکس کر لیں، آڈیو کھیل لیں۔ ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ غریب آدمی رل گیا ہے، عام آدمی رل گیا ہے، یہ ملک کشکولستان بن گیا ہے۔ آئی ایم ایف مان نہیں رہا، زر دوست ممالک سے کہ آپ گھٹنوں میں بیٹھے ہیں، قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نام پہ دے جا سکیا، دے جا اللہ کے نام پہ بابا دے جا۔ اب یہ مفتاح صاحب کل کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مفتاح صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھنگ کا بندہ ہوتا، میں ہوتا یا احسن اقبال ہوتا تو آئی ایم ایف اس وقت مان چکا ہوتا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف بھروسہ نہیں کر رہا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں یہ کابینہ نہیں حل کر سکتی یہ مسائل، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہی شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا بیان آپ نے شاہد خاقان عباسی کا چلایا ہے کہ 20 ارب اس میں جو چوری ہوئی اس میں 1 ارب اور ڈالیں تو الیکشن 2 صوبوں میں ہو سکتے تھے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وال کی تجربہ کار ٹیم ٹھس ہو گئی، شہباز گورننس ٹھس ہو گئی، بابائے معیشت اسحاق ڈار، بابائے بربادی معیشت اسحاق ڈار نکلا۔ اور ابھی یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان، یہ جو ابھی آپ نے سنایا کہ ہماری مصیبت عمران خان نے اپنے گلے لے لی، بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، عمران خان صاحب قسمت کے دھنی، ہر میچ جیت جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ 2 صوبوں کا الیکشن بھی وہ جیت جائیں۔ ذرا سوچئے، عمران خان قومی اسمبلی میں ہوتے، دونوں صوبائی حکومتیں ہوتی، اندر بھی ہوتے، باہر ہوتے، اور کہتے مجھے نکال دیا نا، میں نکما تھا، نائل تھا، ڈیلیور کرو، تو کیا صورتحال ہوتی؟ انہوں نے ڈیلیور کر پانا تھا۔ عمران خان صاحب سے کوئی پوچھے کہ سیاست کا دوسرا نام اقتدار ہے، 70% پاکستان پر آپ کی حکومت تھی، مقبولیت کی انتہاؤں پر تھے، دعائیں آپ کو مل رہی تھی، بد دعائیں ان کو مل رہی تھیں، 3.5 سال کی غلطیاں، 3.5 سالہ غلطیاں، نالائکیاں، سلیٹ صاف ہو چکی تھی، مطلب اقتدار سے نکل کر اقبال بلند ہو چکا تھا۔ اتنی کیا جلدی تھی، اتنی کیا بے صبری تھی؟ اچھا، ٹیسٹ میچ کو کیوں T20 سمجھ کے کھیلا؟ جو جھولی دشمن خالی کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے خود کیوں خالی کی؟ اب بیٹھ کر اب اقتدار کی جنگ میں اور پاکستان میں کیسا آئین، کیسی اخلاقیات، کیسا اصول؟ سپریم کورٹ گھوڑے کو پانی تک تو لا سکتی ہے، پانی پینے پر مجبور تو نہیں کر سکتی،
اور سپریم کورٹ کا حکم تب چلتا ہے جب سپریم کورٹ ایک جملہ صدف صرف ایک سپریم کورٹ کا حکم تب چلتا ہے جب سپریم کورٹ متحد ہو اور پیچھے ادارے ہوں. اب بیٹھ کر ہمیں آئین کے بھاشن دیں, اپنے جان پر جو حملے ہوئے ہیں ان کی کہانیاں سنائیں, اور جو ظلم ہو رہے ہیں, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس کے قصے سنائیں. بیٹھے ہوتے اندر بھی باہر بھی تو نظام میں ہوتے تو کیا اچھی بات ہوتی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر ضیاء صاحب سر آپ کا تبصرہ چاہوں گی ساری صورتحال پر. ایسے میں مذاکرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں, انکشافات جو شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں, پھر جو پرویز الہی کے گھر پر ریڈ ہوتی ہے اس پر بھی متضاد رائے ہے. کل ہماری بات ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسحاق ڈار نے دو ٹوک انہیں بتا دیا کہ جی کسی بھی طریقے سے اس میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے. خواجہ آصف آج کہہ رہے ہیں نگراں حکومت کا ہاتھ ہے. تو سر ذرا آپ صورتحال پر تبصرہ کیجئے گا, معاملات جا کہاں رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو بڑا میرے خیال میں مؤثر انداز سے بھٹی صاحب نے پوری تصویر کشی کی ہے. ایک بات میرے خیال میں ہم سب میں اتفاق رائے ہوگا, وحید صاحب بھی جب بات کریں گے, کہ مسائل حل نہیں ہو رہے. اور اگر آپ کہیں نا کہ جی میں نے کل جو پروگرام کیا تھا اس سے پہلے ایک ہفتے پہلے کیا تھا یا مہینے بھر پہلے کیا تھا, تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے مقابلے میں آج جو ہے زیادہ گمبھیر صورتحال ہے. آج معاشی بحران زیادہ بڑھ گیا ہے, آج بے یقینی کی صورتحال زیادہ بڑھ گئی ہے. آج جو ہے اداروں پہ جو عدم اعتماد ہے بشمول پارلیمنٹ کے اور الیکشن کمیشن کے, وہ کہیں زیادہ لوگوں کے اندر صلاحیت کر گیا ہے. تو ایک پھر اس کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ جناب ہماری حکومت اشرافیہ جو ہے یہ مجموعی طور پر پاکستان کے کنٹرڈکشنز کو, تضادات کو حل کرنے میں ناکام ہے. اور یہ چیز جو ہوتی ہے کسی بھی ریاست کے لیے بہت ہی چیلنجنگ اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے. یہ تو ایک عمومی تبصرہ آپ سمجھے کہ ہے, اور اس میں تمام ہی لوگ ملوث ہیں. اب اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول لائز ان ڈیٹیل, تو اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ یہ کہ بھائی ایک چیز بہت آسانی سے ہو سکتی ہے, جو مطلب ہے سب شکایت کریں کہ بھائی آئین ہے, آپ نے اٹھا کے پلے بک کو باہر پھینک دیا. اگر آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو غالباً ہمارے یہاں یہ طوفان جو بدتمیزی مچا ہوا ہے, جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے, یہ نہ ہوتی, انتشار کی کیفیت نہ ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کے نام پر حکومت وقت خود آئین شکنی کر رہی ہے. ابھی عمران خان پہ تنقید آسان ہے کہ جناب ان کو غالباً قومی اسمبلی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن دنیا بھر کی جمہوریتوں میں یہ بالکل ایک پریکٹس ہے, نارم ہے صدف صاحبہ, کہ اگر کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل وہ آگے اسٹیل میٹ آ گیا, آپ بندگلی میں آگئے, تو آپ اپنے آپ کو دوبارہ لوگوں میں پیش کرتے تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں, آپ پہ عدم اعتماد کریں. تو یہ ایک میرے خیال میں بڑی جمہوری اور آئینی ٹیکٹکس سے انہوں نے استعمال کیا تھا پروونشل اسمبلیز کو توڑ کر. اچھا وہ ان کا جو تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر وہ بھی ان کا تھا کہ جی اگر 65% 66% جو سیٹس خالی ہو جاتی ہیں تب بھی آپ کو الیکشن فورس کرنا پڑے گا. اب لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں اس میں ہمارے ادارے بھی شامل ہیں کہ وہ پلے بک سے باہر جا کے کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم کہتے ہیں ہم آئین کو مانتے ہیں, لیکن آئین کی جو بنیادی باتیں 224(2) اور 105(3) وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو اس کے بعد 90 روز میں انتخابات ہوں گے, not later than 90 days. اس بات کو 2 مرتبہ اسریٹ کیا گیا. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ پورے ملک میں کھٹے انتخابات ہو, یہ کوئی اس میں آئین میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آئین میں بالکل اس طرح کا نہیں کہا گیا کہ جناب اس کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر بالکل صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ یاد کریں 2008 میں 13 میں 18 میں تو بہت زیادہ خرابی تھی, ٹھیک ہے نا. آج مقابلتاً بہتر صورتحال ہے. یہ بالکل لوگ تشویش میں مبتلا ہوں گے کہ آپ کہتے ہیں جی معیشت خراب ہے لیکن آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں, آپ ایم این ایس کو پیسے دے رہے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ مطلب یہ تو چھوڑیں کہ 20 ارب جو آپ نے آٹے کی اس کے اندر ایک موسٹ کنٹروورشل اسکیم میں ضائع کر دیے. تو وہ سب چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں, اور اس میں آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جناب اس حکومت کے پاس جو ہے کوئی آگے چلنے کا کوئی یا تو ہو نا کہ آپ کے پاس روڈ میپ بھی نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں آج کل جو بہت زیادہ کہ انتخابات آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کنجی ہے اس تالے کی, نہیں. انتخابات پہلا قدم ہوں گے, اس کے بعد اصل مارکا شروع ہوگا پاکستان کو بحال کرنے کا. وہ مارکا بڑا سخت ہوگا جب معیشت کو بحال کریں گے, سخت فیصلے کریں گے, کیونکہ کوئی بھی آ جائے, عمران خان آ جائیں جیت کر 2/3 اکثریت سے آ جائیں, یقین مانیے ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ ایک دم چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے. ہم لوگ اتنے نیچے آ گئے اور جتنے ہر دن گزرتا جا رہے ہیں ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو, حکمران اشرافیہ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو قومی اتفاق رائے تھا جن چیزوں پہ تھا وہ سب توڑ دیا ہے. تو اس قومی اتفاق رائے کو منیمم پوائنٹ پہ آپ بحال کریں, انتخابات کرائیں, فری فیئر الیکشنز ہوں. یہ سینیریو میں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ مذاکرات جو ہیں کولیپس ہو جائیں گے.
لوگ اندیشے کا اظہار یقیناً کر رہے ہیں، لیکن خواہش یہ ہونی چاہیے، دعا یہ ہونی چاہیے کہ جناب یہ کامیاب ہوں، کوئی مڈل پاتھ نکلے، مڈل روڈ پر آئیں اور یہ ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں. جی صدف. ٹھیک ہے جی. حیدر وحید صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گی. ذرا یہ بتائیے گا، پچھلے جو سارے واقعات ہیں، کوئی کتنے واقعات ہیں جو گنوائیں جو سارے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے؟ ایک 14 مئی کے حوالے سے فیصلہ آیا ہوا ہے، پھر اسی سپریم کورٹ کی سماعت میں مذاکرات کا بھی ریکمنڈیشن دی گئی، جو مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، مگر اس سے پہلے پرویز الہی کے گھر پہ جس طرح ہوا، پھر جو بیان بازی ہو رہی ہے، سڑکوں پہ آنے کا اندیا. آپ کے خیال میں ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے یا پھر یہ بے سود ہی ثابت ہوں گے اور منگل تک بھی کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور کسی ایک ڈیٹ پہ بات نہیں بن پاتی، یہ تو آئی تھنک اب نظر آ رہا ہے کہ 14 میں پی ٹی آئی کو مشکل لگ رہا ہے اور انہیں ماننا پڑ رہا ہے کہ مشکل ہے اور ایک دن پہ الیکشن ہونے ہوں گے، اور یہ بھی شاید سن رہے ہیں کہ سپٹمبر تک حکومت بھی آئی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جولائی اور سپٹمبر میں وقت کا فرق نہیں ہے اتنا جتنا کہ پرسیوڈ حالات کا فرق بتایا جاتا ہے کہ کچھ تعیناتیاں ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے 2 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے؟ تو ایسا جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیا واقعی جولائی اور سپٹمبر میں اتنا بڑا فاصلہ ہے، یا پھر کچھ موسم واقعی اس طرح بدلنے والا ہے کہ جس کا تعلق صرف مہینوں کے بدلنے سے نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے؟ تو یہ والا جو گلف ہے، کیا یہ پر کر لیا جائے گا؟ آئی تھنک اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی وجہ ہے کہ یہ 2-3 مہینے کا فاصلہ 2-3 مہینے سے زیادہ سمجھا جا رہا ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی معاملات جو ہے وہ سمجھے جا سکیں کہ نہیں، ایسا خدشہ اس طرح سے نہیں اس کو لینا چاہیے، انفاؤنڈیڈ ہے اتنا زیادہ اس چیز سے ڈرنا، تو شاید پھر ہم کہیں جو ہے وہ بیچ راستے میں آ سکے. باقی یہ کہ دیکھیں، اگر مذاکرات سے حل نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ یا تو آل دا وے آگے جائے گی اور شہباز شریف صاحب کی اس میں پھر نااہلی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن پارلیمان اور کابینہ اور حکومت اور وزیر اعظم لے چکے ہیں کہ پھر وہ کیسے پیچھے ہٹیں. ان کی اپنی سیاست بھی جو اپنی پارٹی میں ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ سچویشن میں آ جائے گی. اگر وہ 5 سال ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ خوشی سے یہ چاہیں گے. باقی فیڈرل منسٹرز کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہوتی، ان کا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو بڑے آرام سے جو ہے وہ شہادت نوش فرمائیں گے. لیکن اب یہ حیدر وحید صاحب آپ ہی کی بات سے جڑا ایک سوال. آپ نے کہا کہ حکومت اتنی اسٹرانگ پوزیشن لے چکی ہے، نااہلی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈیوائیڈ ہمیں نظر آیا عدالت میں، جس کی طرف اشارہ بھٹی صاحب نے بھی کیا کہ متحد ہوگی عدالت تو ہی عمل درآمد ہوگا فیصلوں پر. تو اس فیصلے پر عمل درآمد کس طرح ہو پائے گا اگر ہونا بھی ہے 14 مئی کے بھی فیصلے پر بھی، یا نااہلی سے متعلق بھی اگر کوئی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم آواز اور یکساں ہو کے 15 ججز کی بینچ ایک بات کرتی تو اس کا وزن بے شک کے زیادہ ہوتا. لیکن جن کو الیکشن نہیں کروانے وہ 15 ججوں پہ بھی نہیں کروانے والے تھے اور 3 ججوں پہ بھی نہیں کروائیں گے. بات پھر وہی رہ جائے گی کہ پھر کیا سپریم کورٹ کس حد تک آگے جانے کو تیار ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا، یہ اب چیف جسٹس صاحب بھی بہت آگے آ گئے ہیں، ان کا سوان سانگ ہے، آخری کچھ ماہ رہتے ہیں ان کے ٹینیور کے، اور وہ 80% فلیک جو ان کو ملنا تھا فل کورٹ نہ بنا کے یا الیکشن کروانے کے پیچھے اتنا جو ہے وہ تاکید کرنے کے حوالے سے، تو وہ تو انہیں فلیک مل چکا ہے. اب جو انہیں پاسداری ملنی تھی یا ملنی ہے کہ وہ الیکشن کروا گزریں، تو اگر وہ یہاں سے بیک ٹریک کرتے ہیں تو وہ وہاں بھی وہ زیرو ہو جائیں گے. تو وہ بھی اب بہت آگے آ گئے، ان کی ساتھ پرسنلی بھی اور ادارے کی اور ان کی بینچ کی اب اس طرح سے جڑ گئی ہے اس فیصلے کے ساتھ کہ ایک تو اس فیصلے کو یا تو وہ خود ریورس کریں، خود ہی اس پہ نظر ثانی کریں، اور ان کے لیے بیسٹ آپشن تو یہی ہوگا کہ سیاستدان کچھ مان جائیں تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا. حالانکہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تو یہ خیر لوگوں کا ہے، اور آپسی طور پہ آپ مل کے اس کو جو ہے آگے کر کے جو ایک حد ہوتی ہے اس کی بھی. لیکن کیونکہ ایک ریپرزینٹیٹو مجموعہ آ جائے گا کہ 3 ایسی پارٹیاں جو ایکچولی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی تعداد رکھتی ہیں، اور وہی ایک طریقہ ہے 90 دن سے آگے جانے کا، تو میرے خیال سے سپریم کورٹ بڑی خوشی سے مہر لگا دے گا اگر تو کوئی رضامندی ہوتی ہے. لیکن اگر رضامندی نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیں خان صاحب کے سامنے کیا آپشن ہے کہ وہ روڈوں پہ نکلیں. کیا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گہراؤ ہوگا تو الیکشن ملیں گے؟ اگر اس طرح ملتے ہیں تو یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ ہوگا کہ کوئی جلاؤ گھیراؤ کر کے الیکشن لے لے، اور اگر جلاؤ گھیراؤ نہ کر پانے پہ الیکشن نہیں ملتے
تو پھر یہ بھی بڑا غلط پریسیڈنٹ ہوگا. یعنی کہ پھر کل کو جو بھی طاقت میں ہے وہ کہے گا کہ میں تو اب طاقت نہیں چھوڑتا کیونکہ تم تو مجھ سے لے نہیں سکتے طاقت. میرے پاس ہے پولیس, میرے پاس ہے ساری پیراملٹری فورس, تم تو لے ہی نہیں سکتے طاقت مجھ سے. تو یہ آئی تھنک یہ آپشن سارے ہی برے ہیں, کیونکہ ہم چاہے ایک وزیر اعظم کی نااہلی ہو, چاہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی پاسداری یا کنٹمپٹ ہو, پاسداری نہ ہو, یہ سارے معاملات, اور پھر آگے اگر جلاؤ گھیراؤ سے الیکشن ملنے یا اگر نہ کر پانے پہ نہیں ملنے, یہ سارے آپشن سے جو ہے وہ ہماری جمہوریت نفی ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کہیں نہ کوئی بات طے پا جائے, کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر چاہے مارشل لا کیوں نہ ہو, اگر وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تھرو ہی آرڈر ریسٹور کیا جاتا ہے, ایون جہاں انلیجیٹمیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں, تو اگر سپریم کورٹ کا آرڈر رہ جائے گا اور پھر عمل بھی نہیں ہوگا, بہتر یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ مان جائیں اور سپریم کورٹ کو بھی ایک وے آؤٹ ملے اور ہم سارے مان جائیں ایک تاریخ, چاہے وہ اکتوبر کی کیوں نہ ہو, اس کے بعد کی کیوں نہ ہو. لیکن میرے خیال سے باقی آپشن جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہیں جمہوریت کے لیے. خطرناک ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پر لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی سارے سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بھٹی صاحب کیونکہ لاہور میں, تو بھٹی صاحب ذرا بتائیں یہ ہوا کیا پرویز الہی کے گھر پہ جس طریقے سے ریڈ ہوئی, اور حکومت تو کہہ رہی ہے ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نگراں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, نگراں حکومت یہ کہہ رہی ہے جی نہ آئی جی ملک میں تھے اس وقت, نہ وزیر اعلیٰ ملک میں تھے. تو سر یہ کیا ہے, کس کے آرڈر پہ ہوا یہ سب؟ آپ کے پاس کچھ خبر ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے, اس سے پہلے یہ ذہن میں ایک دو جملے الیکشن کے حوالے سے کہ اللہ کرے میں غلط ہوں, یہ ٹھیک نہ بات ہو, لیکن مجھے تو 14 مئی چھوڑیں 8 اکتوبر کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہ آئینی جھجک تھی اتر گئی, سپریم کورٹ کی جھجک تھی اتر گئی, پارلیمنٹ بامقابلہ سپریم کورٹ ہو چکی, اور یہ جو مذاکرات ہیں, یہ جو جعلی ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ اس کی وجہ صرف اور صرف ہے کہ وقت تھوڑا سا پی ڈی ایم کو چاہیے نااہلی سے بچنے کے لیے. ویسے وہ نااہلی کے لیے تیار ہیں, ان سے جب بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نااہل ہو جائیں گے تو اگلا آ جائے گا, اگلا وزیر اعظم نااہل ہو جائے گا تو اگلا آ جائے گا. تو نااہلی سے بچ جائیں وقتی طور پر, اور ستمبر تک لے جائیں کسی نہ کسی طرح معاملے کو. اگلا وزیر اعظم موجودہ حکومت کا ہی آئے گا بھٹی صاحب, یہ بھی بتاتے ہیں. جی ظاہر ہے اسی کا ہی آئے گا, اور نااہلی سے بچیں اور ستمبر تک لے جائیں تاکہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو سکیں. اور ان مذاکرات میں اصلی مسلم لیگ اور بااختیار مسلم لیگ, مطلب مریم نواز گروپ اور نواز شریف صاحب آن بورڈ نہیں ہیں, مولانا صاحب آن بورڈ نہیں ہیں. اور اگر مذاکرات کروانے ہیں, الیکشن میں جانا ہے, یعنی اکتوبر میں جا کے عمران خان سے ہی ہارنا ہے, تو یہ سیاسی بحران, یہ آئینی بحران, یہ عدالتی بحران کیوں پیدا کرتے؟ اور لیول پلینگ فیلڈ, ترازو کا پلڑا اور انتخابات سے پہلے بہت کچھ ہونا, یہ سارا یہ کوئی اتنی آسان سی نہیں ہے بات کہ ابھی فوراً ایک فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد اکتوبر میں اب وہ ختم ہو گیا. اب آگے دیکھیے اور کیا ہوتا ہے. لیکن دوسرا, جہاں تک آپ نے پرویز الہی صاحب کا کہا, بہت ساری یہ سارے ٹائمنگ کے اوپر بھی سوال ہے کہ مذاکرات کے ٹائمنگ میں اس طرح کی ایڈونچر پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی مذاکرات بھی ہو رہے تھے, نمبر 1. نمبر 2, یہ پرویز الہی صاحب کا سنا ہے کہ کچھ ملاقاتوں میں, کچھ محفلوں میں انہوں نے کچھ گفتگو بھی ایسی کی. پھر کچھ وہ وائٹ پیپر تیار کر رہے تھے کہ وائٹ پیپر بنانے پچھلے ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کچھ رابطوں میں تھے, ٹیلی فونز آ جا رہے تھے, اس میں بھی نہیں بریک تھرو ہوا بلکہ الٹا ہو گیا. پھر وہ ایک پٹیشن تیار, عمران خان صاحب کو انہوں نے راضی کر لیا تھا پٹیشن تیار کرنے پر, اور کے پی کے اسپیکر اور انہوں نے ادھر انہوں نے تیار کی, سبتین نے تیار کی تھی کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے, نگران حکومتیں تو آئینی طور پر ختم ہو چکی, تو ہماری حکومتیں بحال کی جائیں. وہ پٹیشن سپریم کورٹ جا رہی تھی. تو اس حوالے سے وہ برج تھے بٹوین عدلیہ اور وہ پٹیشن اور ریٹائرڈ لوگوں میں. تو یہ بھی ہے, یہ کنوے میں بیسیکلی کیا گیا. اور کوئی یہ سارا جھوٹ ہے, 2 نمبری ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, سب کو پتا تھا, اور بڑی اچھی ٹائمنگ کے ذریعے کیا گیا. نگران حکومت بھی آن بورڈ ہوگی,
اور فیڈرل گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وزیر ہوں, آپ وزیر داخلہ ہوں, آپ وزیر اعظم ہوں, اور 8 گھنٹے ہوتا رہا, یہ سارے سوتے رہے, پورا ملک سوتا رہا, کسی وزیر کسی کچھ بھی نہ ہوا. اور میں حیران ہوں چودھری شجاعت صاحب پہ, بڑے وزادار آدمی ہیں, اور ان چودھری خاندان پہ لاکھ اختلاف کریں لیکن اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ اچھا خاندان, وزادار خاندان, رکھ رکھاؤ والا. یہی وہ لوگ تھے جو مشرف دور میں کلثوم نواز صاحبہ کے میزبان تھے, ان کے گھر میں رہتی تھی, حمزہ شہباز کے برے وقت کے ساتھی تھے, شاہو صاحب شریف کی جتنی خواتین کے مسائل وہ جو ایجنسیاں پیچھا یہ ان کی مدد کرتے تھے, اور باقی بھی وزادار ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ گھر کا دروازہ ٹوٹا, وہ دروازہ چودھری شجاعت کا بھی ہے اور وہ دروازہ پرویز الہی کا بھی ہے, اندر تک آ گئے, بیڈ روموں تک چلے گئے, بختر بند سے کہہ رہا ہے کمانڈوز اندر گئے, شافع حسین کو ڈنڈے پڑے, اور ابھی تک چودھری شجاعت حسین حکومت کے ساتھ ہیں اور سالک حسین وزیر ہیں. ویسے حد ہو گئی ہے, کمال ہو گیا ہے اقتدار کا بھی اور حکومت کا بھی, انہوں نے یقین اور کر لیا نا بھٹی صاحب کی بھی, حکومت نہیں ہے. کل ہمارے پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے جی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. نہیں بالکل, تو پھر چھٹی پہ چلے جائیں, عمرے پہ چلے جائیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ. کیوں یہ ہمیں ویسے 2 نمبریاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ شملہ چلے جائیں یا مری چلے جائیں, سنا ہے کل متھیا گلی میں بارش بھی ہوئی ہے, وہاں جا کے انجوائے کریں. یعنی سارا کچھ کرنا, پروٹوکول لینا, انجوائے کرنا, اور پھر کہنا کہ بااختیار ہوں, سارا کچھ ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, اور اینڈ ٹائم پہ دوسرے کسی اور پہ ڈال دینا. بھائی جان, یہ جس طرح عمران خان 3.5 سال حکومت میں رہے, وہ لاکھ مرتبہ کہہ رہے کہ اس نے کیا, یہ آپ کا نام آئے گا. اور 1 سال میں یہ پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا ہے, جو گل کھلائے ہیں, یہ شہباز شریف, مولانا صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب پر آئے گا. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اختیارات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ ریسپانسبلٹی بھی آپ کی ہوتی ہے, ورنہ کہنے کو تو بہت ساری آپ کی بنتی ہے بے شک جو حکومت ہوتی ہے. عامر ضیاء صاحب یہ بتائیں, جس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, ہماری بات نہیں مانی جاتی. تو وہی بات, لانگ مارچ سب کو پتا ہے, تحریک انصاف نے ایک بڑا تاریخی لانگ مارچ کیا تھا, نتیجہ اس کو کچھ نہیں نکلا. آج بھی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا اس کے پیچھے سہولت کار تھے, کسی کے کہنے پر کیا تھا. تو اب جو جس کا اندیا وہ دے رہے ہیں, کیا اس سے ان کو وہ نتائج ملیں گے جو مذاکرات سے نہیں مل پائیں گے؟ اور ایسے حالات میں جب ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم کی امن و امان کی خراب صورتحال پر. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, یہ خدشات بالکل بے بنیاد نہیں ہیں کہ انتخابات ہوں ہی نہ. مطلب یہ تو ٹھیک ہے, ہمارا دل چاہتا ہے, جو وہ سارے پاکستانی ہیں جو پریشان ہیں اس پوری صورتحال سے, وہ چاہتے ہیں کہ جی منگل تک کوئی فیصلہ ہو جائے اور ملک کی کوئی ڈگر, کوئی سمت کا تعین ہو جائے. لیکن جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, تو یقیناً یہ خدشات بے بنیاد نہیں ہیں. اور اس میں صرف سوال یہ نہیں کہ نون لیگ کیا چاہ رہی ہے, نون لیگ کا کوئی دھڑا کیا چاہ رہا ہے, اس میں آپ کے جو مزید اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں. اصل جو فیصلہ کرنا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ جنہوں نے ڈور الجھائی ہے وہی سلجھائیں گے بھی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اختیارات جو ہے پی ڈی ایم فیصلے کر رہی ہے, تو اس طرح کی صورتحال نہیں. جب تک ادارے جو ہیں اپنا کردار, دیکھیں عدلیہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. عدلیہ بے شک اس پہ وہ ہے کہ جی وہ تقسیم ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کنسنسس ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کے اوپر. اس میں مختلف ججز کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے, اور بالکل یہ ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ ہم نے دیکھا کہ وہ یرغمال بنی ہوئی ہے, تو ہمارے پاس بھی جو ادارے بچتے ہیں وہ عدلیہ بچتی ہے اور ہماری پاک فوج بچتی ہے. اچھا, جو بھٹی صاحب کو ادراک ہے, وحید صاحب کو ادراک ہے, مجھے تھوڑا بہت پتا ہے کہ جی ملک کے حالات بہت دگرگوں ہیں. آپ کسی پاکستانی سے بات کریں جس کو معمولی شعور بھی ہوگا, وہ کہے گا جی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس تو زیادہ معلومات ہوں گی, ان کو تو گریوٹی آف سچویشن کا زیادہ پتہ ہوگا. تو انہیں چاہیے, اور ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کسی سے بھی زیادہ ذمہ داری ہمارے اداروں پہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ریزالو کروانے کی طرف جائیں. کیونکہ اس طرح کا اگر آپ تناؤ کشیدگی جاری و ساری رکھیں گے, آپ امیجن کریں کہ ایک سینیریو ہے کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے, عمران خان سڑکوں پہ آتے ہیں, وہ بے شک کامیاب تحریک چلائیں, ناکام تحریک چلائیں, لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں سیاسی ٹرموائل تو ویسے ہی رہے گا. تو یہ حکومت بھی کامیاب تو نہیں ہوگی.
اس ملک کی معیشت تو ٹھیک نہیں ہوگی، لوگوں کو اعتماد تو نہیں ہوگا اپنے اداروں کے اوپر، اور جو ایک عدم اعتماد ہے اداروں اور ریاست کے درمیان اور عوام کے درمیان وہ بڑھے گا. تو پھر ہمارے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس مسئلے کو ریزالو کریں. اگر سیاستدان بہت خود غرض ہیں جو ہمیشہ سے الزام لگاتے رہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ، تو بھائی آپ لوگ کردار ادا کریں. آپ کوئی چاکر فارمولہ، میں نہیں کہتا کہ آ کے آپ قبضہ کریں، آپ کم از کم آئین کی بالادستی. ابھی آرمی چیف نے بڑی سی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنزم کے ساتھ ہیں. تو آئین کے جب ساتھ ہیں تو آئین جی کہتا ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہوں، 90 میں نہ 105 میں ہو، 110 میں ہو، لیکن انتخابات تو ہوں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنزم ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج کا کمٹمنٹ ہے، جو ان کا ایک پوسچر ہے، پبلک پوسچر، اس پہ عمل کرنے کا وقت ہے کہ اب پاکستان سسٹین نہیں کر سکتا یہ دکھ. 1 سال سے زیادہ ہو گیا. آپ تصور کریں کہ ہم لوگ سر پٹول کر رہے ہیں، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، ہم مطلب ہے کہ ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، بے چینی ہے 1 سال سے زیادہ. اس پہ ہماری معیشت گھٹنیوں کیا لیٹ چکی ہے. عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ مڈل کلاس کے لوگ بھی. اس میں اگر آپ یہ عیاشی کرتے رہیں گے کہ آئیے سیاست کھیلتے ہیں، آئیے ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان نکلے جلوس لے کر، ہم نمٹ لیں گے، ہم فلاں کے گھر کا دروازہ توڑیں گے، فلاں کو الٹا ٹانگیں گے، اس طرح پاکستان نہیں چلے گا. پاکستان کو چلانا ہے تو رول آف لا ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. ہر ادارے کو اس کے ساتھ اس کی پاسداری کرنی چاہیے. جناب پاسداری کرنی چاہیے. حیدر وحید صاحب، سر رول آف لا کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے جو پچھلے دنوں سے کافی ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ فیصلہ آ گیا ہے، 4-3 کہتی ہے حکومت، 3-2 کہتے ہیں پی ٹی آئی والے. اس فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں امپلیمنٹیشن تو دور کی بات، لیکن جو اس کے نتیجے میں جو کشیدگی سامنے آئی ہے، تو یہ معاملات حل ہو جانے چاہیے، نہیں تو ایک ہم آئینی بحران میں ایسے رہیں گے کہ پھر جو بٹی صاحب جہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی پھر الیکشن نہیں ہونے، تو پھر ہونا کیا ہے اس سارے سیاسی صورتحال میں؟ حیدر وحید صاحب، آئی تھنک آپ کا مائک آف ہے، اس سے اگر آپ آن کر لیں تو ہم سن سکیں گے آپ کو. جی سوری، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھی آپ کوئی قرضہ لیتے ہیں اور پھر اس کی ادائیگی میں ڈیو ڈیٹ سے ایکسٹینشن مانگتے ہیں بالفرض، تو آپ ایکسٹینشن اس لیے نہیں مانگتے کہ آپ پہ وہ مارک اپ بڑھتا جائے، آپ اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ کسی طرح سے وہ پھر پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے جب تک، اور لہٰذا آپ وہ پیسے بھی دے سکیں گے اور آپ کے معاشی معاملات جو ہیں وہ ہینڈل ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے یہ اب جو ایکسٹینشن پہ اگر جاتے ہیں اور آپ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوتے، تو دیر ہیز ٹو بی این ایم ٹو اٹ. اب وہ غیر آئینی ہوگا، وہ ساری بات تو ہے ہی، لیکن اگر ایکسٹینڈ ڈیٹ ہونے سے اور وقت گزرنے سے معاشی حالات نے صرف خراب ہونا ہے، تو پھر تو یہ کہیں سے مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ابھی موجودہ حکومت کہتی ہے ہم نے مشکل فیصلے کیے، اور ہم تو اس بات پہ نہیں آئے تھے کہ ہم آئیں گے مشکل فیصلے کریں گے، پھر بجٹ بھی الیکشن ایئر کا ہم نہیں دیں گے اور آپ الیکشن کی طرف ہمیں لے جائیں گے. ابھی میں آئین سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ ہم اگر یہ ڈیٹ آگے کرتے ہیں تو ہم نے کیا چیز وہ بدل دینی ہے کہ پھر ہم الیکشن نہیں ہاریں گے. کیونکہ ازمپشن یہ ہے کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ آج الیکشن ہوں گے تو وہ نہیں جیت رہے جب ہی آگے کر رہے ہیں. تو اگر آگے کرنے کے بعد الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے ان کا کوئی پلان ہونا چاہیے پھر کہ پھر ہم جیت جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک IMF لون کے بعد فرینڈلی نیشن سے ہمیں امداد مل چکی ہوگی، کوئی نہ کوئی ریجنل پلیئرز کی طرف سے کوئی جو ہے چائنا ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، کہیں نہ کہیں سے کوئی آگے معاملات طے کرنے کے حوالے سے کوئی رضامندی ہے، کوئی ایشورنسز ہیں، کوئی گارنٹیز ہیں، کوئی کم سے کم امید ہے. تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کا کوئی پلان ہو اور آپ اس کے ذریعے سے پھر کہیں کہ اگر لیٹ سے کہ 6 مہینے بعد الیکشن ہوں گے تو حالات بدل چکے ہوں گے اور لہٰذا الیکشن جو آج میں ہار رہا ہوں وہ میں کل جیت سکتا ہوں. اور ویسے پلنٹی آف سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، بٹ کوئی نہ کوئی پلان تو ان کے ذہن میں ہوگا. اب دوسری طرف لیکن یہ ہے کہ اگر آج الیکشن نہیں ہوتے اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو ایک طرف پھر وزیر اعظم تک کنٹمپٹ کی بات جائے گی، اور دوسری طرف جو ہے وہ سڑکوں پہ عمران خان صاحب پہ اونس ہوگا کہ وہ کسی طرح سے الیکشن جو ہے وہ فورس کروا سکیں. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو جو کہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی حکومت، اور حکومت کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی نہیں کروا رہے، تو پھر یہ روڈوں کی اور لوگوں کی پاور سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرائیں، جو کہ آج تک خان صاحب ایسا کوئی کام کر نہیں سکے.
بہت بڑے جلسے انہوں نے کیے. الیکشن بھی بہت نوٹ وردی ہے کہ پنجاب انہوں نے واپس کیا, لیکن کبھی لانگ مارچ یا دھرنوں سے آج تک خان صاحب جو ہے وہ اپنا اسٹیٹڈ ہدف آج تک تو نہیں حاصل کر سکے, نہ جیل بھرو تحریک سے تو, اور کوئی بھی نہیں کر سکا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں عموماً کامیاب نہیں ہوتی. تو اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا, پھر یہی طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے گا کہ آپ روڈوں پہ آئیں, اور اگر آپ نہیں فورس کرا سکتے الیکشن تو ٹھیک ہے ہم نہیں کرائیں گے. اور اگر خان صاحب پہلی دفعہ وہ ہوتے ہیں جو کہ جلاؤ گھیراؤ اور اس حد تک کیوس مچاتے ہیں کہ انہیں الیکشن ملے, تو پھر کیا ہم یہ پیمانہ سیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن لینے کا طریقہ جلاؤ گھیراؤ اور چیزیں تباہ کرنا ہے؟ تو دونوں صورتوں میں کوئی یہ اچھی بات نہیں ہوگی. بہتر یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سیاستدان کہیں کسی آئین پر رہتے ہوئے اس پر عمل درآمد ہو, جو اسی میں مسئلے کا حل ہے. بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر پروگرام کو اس گفتگو جو ہو رہی ہے اس حد تک سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. عامر ضیاء صاحب, سر آپ کی طرف آتی ہوں. اور جیسے کہ ایک تاثر یہ بنا ہے کہ فوری الیکشن نہ کروانے کی, یا جو 90 دن کی مدت میں الیکشن نہ کروانے کی یہ وجہ ہے کہ جی ناکامی سامنے نظر آ رہی ہے, عوام کو کیا دیں گے, ان کو کیا منہ دکھائیں گے. دوسرے نون لیگ کے اجلاس میں یہ بھی گفت و شنید ہوئی کہ جب تک IMF سے ہمیں معاہدہ نہیں ہو جاتا, فنڈز نہیں مل جاتے, ہم عام انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے. تو سر جون میں تو دوسرے پروگرام میں جانا ہے, دوسرے پروگرام کے لیے اور شرطیں ہوں گی IMF کی جو پوری کرنی ہوں گی, تو پھر نہ ہی سمجھے ہم انتخابات کا معاملہ حکومت کی طرف سے. دیکھیے صدف صاحب, یہ جو ہے نا بہت آسان ہے کہہ دینا کہ نہ ہی سمجھے انتخابات. اگر انتخابات نہیں ہوتے تو ملک کو کس ڈگر پہ لے کے جائیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا ایک اور سوال ہے کہ جی اگر آپ فرض کریں کہ کیا PDM کو یا نون لیگ کو فائدہ ہوگا انتخابات نہ کرا کے, کیا اگلے 4 مہینے میں وہ پاکستانی معیشت کی حالت بدل سکتے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی اگر مستحکم حکومت بھی آئے گی تو اس کو کم از کم 2 سے 3 سال, بعض لوگ 3 سے 4 سال کا عرصہ لگے گا آپ جس گرداب میں اس سے نکلنے کے لیے. تو کوئی ایزی سولوشن نہیں ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ ملک میں عدم استحکام آئے گا. ابھی سوچنا یہ نہیں ہے ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں, ہماری اسٹیبلش, کہ فائدہ عمران خان کو ہونا ہے یا نواز شریف کو ہونا ہے, یا نقصان کس کو ہونا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فائدہ پاکستان کو کس چیز میں ہونا ہے. پاکستان کو فائدہ ہونا ہے کہ یہاں پر ایک لیجیٹمیٹ, کہتے ہیں نا کہ بالکل فری فیئر الیکشنز ہو, نمائندہ حکومت آ جائے, وہ کوئی بھی آ جائے. پھر میں کہتا ہوں مطلب ہے عوامی نیشنل پارٹی جیت جائے, مولانا فضل الرحمان جیت جائے, کوئی بھی جیت جائے, وہ آئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور سخت فیصلے کر سکے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, اگر معیشت کی بات ہے تو یہ ریفارم کے فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے. ان کا تو پورا جب فائنانس منسٹر بنے انہوں نے کبھی ریفارم نہیں کیا. تو آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ریفارم کریں گے تو مذائقہ خیز بات ہے. جی صدف. اچھا جی حیدر وحید صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت وقت جس بھی پوزیشن میں چاہے مشکل فیصلے کرنے کا دعویٰ کرتی ہے, کرنا کیا چاہیے, اصولاً بنتا کیا ہے اس وقت حالات و واقعات اور معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں ہمیں اصل ایشوز پہ فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جو ایک سطحی بات ہے, کتابی بات ہے, اور ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کو جس طرح سے اقتدار سے محروم کیا گیا, ان کو اریسٹ کیا گیا, ڈے ٹو ڈے کیس ان کا چلتا ہے, وہ کنوکٹ ہوتے ہیں اور وہ نہ بیلٹ پہ ہیں, جیل میں ہیں, الیکشن ہروایا جاتا ہے, ہار جاتے ہیں, جو کہہ لیں آپ. اور اس کے بعد سے پھر جس طرح سے سیاست چلی ہے آل دا وے کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, 6 مہینے ان کی بیلیں نہیں ہوئیں, پھر عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس سے ہٹایا جاتا ہے اور سندھ ہاؤس کی باتیں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں. تو ایک کمپلیٹلی ڈسکریڈیٹڈ سسٹم چل رہا ہے اس وقت سے. اور اس لیے جو اصل ایشوز ہیں ان میں بات کرنی ہو کہ نواز شریف صاحب کو اہل ہونا ہے. خان صاحب پہ ابھی ریڈ لائن ہے, یہ تخت اور تختے کی سیاست, ایک قبر 2 لوگ کی سیاست جو ہے کہ میں یا PM ہوں یا میں جیل ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست کی طرف آئیں, ٹیک اے اسٹیپ بیک, اور یہ دشمنیاں ختم ہوں. اور یہ نہیں کسی کو اجازت نہیں چاہیے کہ میں AC نکالوں گا اور رلاؤں گا. اس طرح کی چیزوں سے اگر ہٹ کے بات کچھ لوگوں پہ اعتماد ہو کہ سیاست ہی ہوگی, تو شاید ہم ایک لائف اینڈ ڈیتھ گیم آف تھرونز کا ایشو اس کو نہ بنائیں, اور آرام سے پھر جو ہے وہ ایک چیز کنسنسس ہو. بٹ یہ ایشوز ریزالو کرنے پڑیں گے, پہلے ایشوز ریزالو کرنے پڑیں گے. بٹی صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کر دیجئے ساری صورتحال پر. ساری صورتحال پر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں, تشریف لائیں, یورپ گئے, عمرہ کیا, فیکٹری وزٹ کیا, آپ کے بھائی کی حکومت ہے, نگران نیچے آپ کے ہیں, آئیں واپس آئیں اور اہل ہوں
اور سارے ہم آتے ہیں سپریم کورٹ سمیت، چیف جسٹس سمیت لندن آتے ہیں، آپ کو لے کے آتے ہیں، اہل کرتے ہیں، چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ دیتے ہیں تاکہ جان چھوٹے، ہمارے آگے بڑھیں. ہمارا تو آئین رک گیا، سپریم کورٹ رک گئی، معیشت رک گئی، ہمارا تو ملک رک گیا. نواز شریف صاحب کی جہاں نائلی ہوئی تھی وہیں رک گیا، اور وہ ری رائٹ کر دیتے ہیں آئینس کو. سر آ جائے واپس پلیز، اکھیاں اڈیک دیاں دل واجہ ماردا، آ جا پردیسیا تینوں واسطے ہی پیار دا. اب کیا کریں ہم، وہ آنا نہیں چاہتے، میں تو چاہتا ہوں ہاں میں آنا نہیں چاہتے. یعنی ہمارے رونے ہی نہیں مک رہے یار. اس بندے جو بندہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے، سپریم کورٹ میں جال سازی کرے، ہر جال سازی کرے، اس نظام کو چیٹ کر کے جائے، اس کو پھر واپس لاؤ اور لا کر اس کو ہمارے سروں پر بٹھاؤ. بھائی بٹھا دیں بھائی، ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور یہ جو ابھی نواز شریف صاحب، یہ سارے آئے لٹے پھٹے. پہلے ہی دیکھیں سارے آ گئے ہیں، لٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، پھر لٹو پھر پھٹو پھر پھٹو پھر لٹو. عیاشیاں مارو. یہ ملک آپ کی چراگاہ ہے، زرخیز چراگاہ ہے. چرو اور انجوائے کرو، ہند سندھ جائیدادیں بناؤ، انجوائے کرو. چلیں بھٹی صاحب، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا، حیدر وحید صاحب، عامر ضیاء صاحب اور ارشاد بھٹی ہمارے ساتھ تھے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور ہوپ فلی کہ کچھ حالات بہتر ہوں. آنے والے ہفتوں میں ہم کسی دوسرے ٹاپک پہ، عوامی ایشو پر بات کر رہا ہوں، اور آپ سے اجازت چاہوں گی اسی دعا کے ساتھ کہ ملک کے حالات بہتر ہوں. اللہ حافظ.